اے میرے نوجوان ساتھیوں، آج رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو مسجد میں اتنی بھیڑ کے پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں، صفیں کم پڑنے لگی، مرد عورت کی جمع غفیر آج مسجد میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوگا، عید کا چاند نظر آیا، جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا ہم مسجدوں سے غائب ہو جائیں گے۔ او لوگوں، لیکن اللہ تعالیٰ نماز کو ایمان سے تعبیر کر کے بندوں کو بتا رہا ہے، اے میرے بندوں، جس کے زندگی میں نماز رہے گی سمجھو اس کے پاس ایمان ہوگا، اور جس کی زندگی میں نماز نہ ہوگی لاکھ ایمان کا ڈھنڈورا پیٹتا رہے، لاکھ ایمان کا وہ دم بھرتا رہے، اللہ کہہ رہا ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے تم مدد طلب کرو، نماز اور صبر کے ذریعے سے تم مدد چاہو۔ او لوگوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے رمضان میں تو نمازوں میں ہم آگے رمضان کا مہینہ ختم ہوگا ہماری زندگی سے نماز بھی چلی جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے جب بھی تمہارے پاس مصیبت آئے، پریشانیاں آئے، غم و آلام کا ماحول ہو تو تمہیں چاہیے کہ صبر کا دامن پکڑے رکھو اور نماز قائم کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، جب بھی آپ پریشان حال ہوتے تھے، آپ کی زندگی میں جب بھی پریشانی آئی، جب بھی مصیبت آئی، سیرت کی کتابیں پلٹ کر کے دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی بچھاتے تھے، نماز پڑھ کر اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلی فرما لیا کرتے تھے، اپنے دلوں کو تسکین دے دیا کرتے تھے، فرماتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کا وقت ہو گیا ہے، اے بلال اذان دو جلدی سے، اے بلال جلدی سے اقامت کرو تاکہ تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کر کے اپنے دلوں کو سکون پہنچا سکے۔ او لوگوں، تمہارے نبی کے دل کا جو نماز سکون ہوا کرتی تھی، جو نماز تمہارے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی تھی، آج افسوس ان نمازوں کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، افسوس آج ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرنے کا مقام ہے، ذرا عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے۔ پہلے پارے میں ہم نے سماعت کیا اور یہ جانا کہ امت محمدیہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی امامت بنی اسرائیل کے کندھوں پر ڈالی تھی۔ یہ عظیم منصب، یہ عظیم عہدہ جس کی ذمہ داری بنی اسرائیل کے کندھوں پر ڈالی گئی، لیکن اپنی نافرمانیوں کے پاداش میں اس ذمہ داری سے، اس عہدے سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب تورات کے اندر بھی اس بات کی وضاحت فرما دی تھی کہ اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتے تو ہم تم سے تمہارا عہدہ چھین لیں گے، اور تمہارا جو قبلہ ہے، یعنی قبلہ اول بیت المقدس، وہ قبلہ بھی چینج کر دیں گے۔ لہٰذا یہ منصب چھینتے ہوئے، اس منصب سے معزول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، بہترین امت بنا۔ اسی طرح کا کیا مطلب ہے؟ وَكَذَلِكَ کا جملہ اللہ نے استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل کو اسی طریقے سے ہم نے منصب امامت پر فائز کیا تھا، لیکن وہ اپنی نافرمانیوں کے پاداش میں اور بغاوت اور لایانی چیزوں کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے اس عظیم عہدے سے معزول کیے گئے، اور اب یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ڈالی جا رہی ہے، یعنی امت محمدیہ کے اوپر۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارے اوپر تمہارے رسول گواہ بن جائیں۔ پچھلے رسولوں کے اوپر اور ان کی امتوں کے اوپر ہم سب کو قیامت کے دن گواہ بنا کر کے پیش کیا جائے گا، ہمیں پچھلی امتوں کے بارے میں گواہی دینی پڑے گی۔ حدیث میں آتا ہے
حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم اللہ کی عدالت میں پہنچیں گی. نوح کی قوم کہے گی اے میرے پروردگار، تیرے نبی نوح نے تیرا دین ہم تک نہیں پہنچایا تھا، اے اللہ تیری توحید ہم کو نہیں بتائی تھی. حضرت نوح کہیں گے اے میرے پروردگار، میں نے اپنی امت کو 950 سال تک تیری توحید سنائی، اے اللہ تیری باتیں بتائی، لیکن اس کے باوجود بھی میری قوم کے لوگ یہ کہتے نظر آئے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن آلہتکم ودا ولا سواعا. میری قوم کے لوگ کہا کرتے تھے اے میری قوم کے لوگوں، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے دامن کو نہ چھوڑنا. 950 سال کا ایک لمبا عرصہ میں نے ان کے درمیان رہ کر کے اے اللہ تیرے دین کی تبلیغ کی ہے، لیکن پھر بھی تیرے دین کو انہوں نے قبول نہیں کیا. پھر اس امت کو لایا جائے گا. ہم سب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. ہم سب سے پوچھا جائے گا کیا یہی معاملہ ہے؟ ہم سب کہیں گے ہاں میرے پروردگار، تیرے نبی نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو 950 سال تک تیری طرف بلایا، تیرے دین کی طرف بلایا، لیکن یہ قوم یہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی عبادت میں مصروف رہی. اللہ تعالی ہم سب کی گواہی پر نوح علیہ السلام کے حق میں فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا، چینج کر دیا، چونکہ منصب ان سے چھین لیا گیا خیر امت کا. اللہ کہہ رہا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. اے میرے نبی، اگر آپ ساری کی ساری دلیلیں ان کے پاس لے آئیں، ساری حجتیں قائم کر دیں، پھر بھی آپ کے قبلے کو یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ آپ کے قبلے کو تسلیم نہیں کریں گے. حسد کی بنا پر قبلہ تحویل ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے 13 سال اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 16 مہینے یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے آپ نماز پڑھتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کرنے کا، قبلہ بدلنے کا، بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف منتقل کرنے کا فیصلہ سنا دیا. نماز کے اندر ہی یہ فیصلہ ہو گیا. نبی اور نبی کے صحابہ نے بیت المقدس کے بجائے بیت الحرام کی طرف اپنا رخ پھیر لیا. جب مشرکین کو پتہ چلا، یہ عرب کے مشرکین بھی کم نہیں تھے، انہوں نے دیکھا اچھا موقع ہے مسلمانوں سے ہم تھوڑا مذاق کر لیتے ہیں، تو کہا ابھی تم مسجد حرام کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہو، لیکن تم اس سے پہلے اور تمہارے باپ دادا مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر تو ان کی نمازیں بیکار ہو گئی، ان کی نمازیں برباد ہو گئی. اللہ کو جواب پیش کرنا پڑا. اللہ کو آسمانوں کے اوپر سے صفائی دینی پڑی. اللہ نے صفائی دیتے ہوئے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اے ایمان والو، نہ تمہاری نمازیں ضائع ہوئی ہیں، نہ تیرے آبا و اجداد کی نمازیں بیکار گئی ہیں. تمہاری نمازیں اور تمہارے آبا و اجداد کی نمازیں ضائع نہیں ہوں گی. اور تعجب تو اس بات پہ ہم سب کو ہونا چاہیے، پوچھا جا رہا ہے، اعتراض کیا جا رہا ہے نماز کے بارے میں، اور اللہ ایمان کے ساتھ جواب دے رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نماز کو ایمان سے تعبیر کر رہا ہے. اے میرے نوجوان ساتھیوں، آج رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو مسجد میں اتنی بھیڑ کے پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں، صفیں کم پڑنے لگی. مرد عورت کی جمع غفیر آج مسجد میں دیکھنے کو مل رہا ہے. رمضان کا مہینہ ختم ہوگا، عید کا چاند نظر آیا، جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا ہم مسجدوں سے غائب ہو جائیں گے او لوگوں. لیکن اللہ تعالیٰ نماز کو ایمان سے تعبیر کر کے بندوں کو بتا رہا ہے اے میرے بندوں، جس کے زندگی میں نماز رہے گی سمجھو اس کے پاس ایمان ہوگا، اور جس کی زندگی میں نماز نہ ہوگی لاکھ ایمان کا ڈھنڈورا پیٹتا رہے، لاکھ ایمان کا وہ دم بھرتا رہے، اللہ کہہ رہا ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کے ساتھ تعبیر کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو برباد نہیں کرے گا. لیُضِیعَ ایمانکم، تمہارے ایمان کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. آگے بڑھیے.
اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اپنی بندگی کی طرف ایمان والوں کو بلایا اور کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور جب بھی کوئی نعمت ملے تو میری شکر گزاری کرو اور کفر پر آمادہ مت ہو، میری ناشکری مت کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزاری کرو گے تو میں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر کفر پر آمادہ ہوئے ناشکری کی تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا دردناک ہے۔ پھر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے تم مدد طلب کرو، نماز اور صبر کے ذریعے سے تم مدد چاہو۔ او لوگو، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے رمضان میں تو نمازوں میں ہم آگے رمضان کا مہینہ ختم ہوگا ہماری زندگی سے نماز بھی چلی جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے جب بھی تمہارے پاس مصیبت آئے، پریشانیاں آئے، غم و آلام کا ماحول ہو تو تمہیں چاہیے کہ صبر کا دامن پکڑے رکھو اور نماز قائم کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، جب بھی آپ پریشان حال ہوتے تھے، آپ کی زندگی میں جب بھی پریشانی آئی، جب بھی مصیبت آئی، سیرت کی کتابیں پلٹ کر کے دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی بچھاتے تھے، نماز پڑھ کر اپنے قلوب اذہان کو منور و مجلہ فرما لیا کرتے تھے، اپنے دلوں کو تسکین دے دیا کرتے تھے، فرماتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کا وقت ہو گیا ہے، اے بلال اذان دو جلدی سے، اے بلال جلدی سے اقامت کرو تاکہ تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کر کے اپنے دلوں کو سکون پہنچا سکے۔ او لوگو، تمہارے نبی کے دل کا جو نماز سکون ہوا کرتی تھی، جو نماز تمہارے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی تھی، آج افسوس ان نمازوں کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، افسوس آج ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرنے کا مقام ہے، ذرا عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے۔ اور اللہ نے پھر آزمائشوں کی بات کہی، اے میرے بندو تم جب ایمان لے کر دنیا میں زندگی گزارو گے، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے تو تمہیں آزمائیں گے ہم، تمہارے پاس آزمائشیں آئیں گی، تمہارے پاس مصیبتیں آئیں گی، زندگی میں مشکلات آئیں گے، اور ہم تمہیں آزمائے بغیر ہم تمہیں کنفرم نہیں کریں گے ایمان کے معاملے میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں خوف اور ڈر کا ماحول دے کر کے آزمائیں گے، والجوع بھوک و پیاس کی شدت دے کر کے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ہم تمہارے مالوں میں کمی کر دیں گے، تمہاری روزی میں کمی کر دیں گے، تم تجارت کر رہے ہو، تمہاری تجارت گھاٹے کا شکار ہو جائے گی، وَالْأَنفُسِ جان سے بھی آزمائیں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس آیت کے اختتام میں اللہ کہہ رہا ہے لیکن جو ان مصیبتوں پر صبر کر لے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کرنے کی پاداش میں، صبر کرنے کے بدلے میں انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ کن کے لیے؟ جو کہتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کے اوپر مصیبتیں پہنچتی ہیں، جب ان کے اوپر تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے سمجھا ہوا صرف یہ کوئی مر جائے، انتقال کر جائے، کسی کی میت کی خبر سن لے تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ میرے بھائیوں، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا شیوا بتا رہا ہے، ایمان والوں کے بارے میں کہہ رہا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ان کے سامنے کوئی مصیبت آتی ہے قالو، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم سب کو پلٹ کر کے جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے فرمایا۔ اب ایمان والوں کی ایک بڑی خصوصیت اللہ بیان کر رہا ہے اگلے صفحے میں کہ ایمان والے اللہ سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں
جو اللہ کا ساجی اور شریک بنا لیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ اللہ سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے وہ ان شریکوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن ایمان والوں کا حال بھی آگے اللہ بیان کر رہا ہے، والذین آمنوا، لیکن ایمان والے اشد حبا للہ، اللہ سے حد درجہ محبت کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کا شریک و ساجی بناتے ہیں، اپنے شرکا اور ساجی کو ویسے ہی چاہتے ہیں جیسے اللہ کو چاہنا چاہیے، لیکن ایمان والوں کا بھی کیا کہنا، ایمان والے تو اللہ تعالیٰ سے حد درجہ محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے تمام انسانوں کو حلال کھانے کی تعلیم دے رہا ہے، حلال کمائی پر، حلال کھانے پر ابھار رہا ہے، کہہ رہا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو، اے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے، تمہاری روزی کے لیے جو زمین میں بنائی ہے، جو پاک ہے، ان میں سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضرت آدم کو درخت کے قریب جانے سے اور وہاں سے کھانے سے منع کیا تھا، لیکن شیطان نے ورگلایا اور کھلایا وہاں سے، اور اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کر لیا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی شیطان آ کر کے ہمیں حرام کمائی پر اکساتا ہے۔ دنیا کی زندگی کو رنگین بنا کر ہمارے سامنے شیطان پیش کرتا ہے، اور ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے حلال کھاؤ۔ حلال کمائی کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے صفحے میں چند چیزوں کی حرمت کا اعلان کر رہا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور اس نے تمہارے اوپر مردار کو، والدم خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، سور کے مانس کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر اس چیز کو تمہارے اوپر تمہارے پروردگار نے حرام قرار دیا ہے جو جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ درگاہوں پر، مزاروں پر کس مقصد کے لیے اور کس کے نام پر ذبح ہوتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اصل نیکی کیا ہے اسی صفحے میں آگے بیان کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے اے میرے بندو، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ پورب اور پچھم کی طرف پھیرو، پورب اور پچھم کی طرف منہ پھیرنا یہ نیکی نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، پھر اللہ کہہ رہا نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، مگر نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر، یوم آخرت پر، نبیوں پر اور اس کی کتابوں پر تم ایمان لاؤ۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، مال کی دل میں شدید محبت ہونے کے باوجود وہ اپنے مالوں کو اپنے قرابت داروں میں یتیموں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، مسافروں کو دیتا ہے، والسائلین وفی الرقاب، مانگنے والوں کو دیتا ہے، غلام آزاد کرنے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ وَآتَوا الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو کچھ وہ عہد کرتے ہیں، جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو وہ پورا کرتے ہیں۔ والصابرین، اور ایسے صابر لوگ، ایسے صبر کرنے والے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، جو مصیبتوں کے وقت صبر کر لے، جو تنگ دستی میں صبر کرے اور لڑائی کے وقت صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اصل نیکی تو یہی ہے، صرف
اپنا چہرہ پورب پچھم کی طرف پھیر لینا یہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قصاص کے بارے میں اب آگے بیان کر رہا ہے۔ قصاص کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ میں اسلامی معاشرت قائم کرنے کے لیے سب سے پہلا جو ضروری کام تھا وہ یہ کہ انسانی جانوں کا تحفظ۔ اگر انسان ہی دنیا میں نہیں بچیں گے تو پھر قانون کس پر ہوگا، کس پر نافذ کیا جائے گا؟ تو سب سے پہلا کام اور ضروری جو تھا وہ انسانی جانوں کا تحفظ تھا۔ تو انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا قانون نافذ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اوپر کتب علیکم القصاص فی القتلی، مقتول کے معاملے میں، قتل کے معاملے میں قصاص کو واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا گیا ہے۔ آگے اللہ نے اسی صفحے میں فرمایا کہ قتل کے بدلے میں قصاص لینا، بدلہ لینا در حقیقت ایک طرح کی زندگی ہے۔ وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، قصاص میں بدلہ، بدلے میں زندگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے بھائیوں، جب تک کسی چیز کی رکاوٹ کے لیے ٹھوس قانون نہ بنے تو اس چیز کو آپ روک نہیں سکتے۔ جہاں اسلامی قانون نافذ نہیں ہے ان ملکوں کا حال دیکھیے، کسی کا بھی قتل کر کے، مرڈر کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، جیل کو چلے جاتے ہیں، چند مہینوں کے بعد وہ ضمانت پر باہر آ جاتے ہیں۔ اگر ضمانت نہ ملی تو پیرول نام کی ایک چھٹی دی جاتی ہے جیلوں میں، عدالتوں سے یہ چھٹی ملتی ہے، اسی بہانے یہ گھر کو آ جاتے ہیں۔ اگر اتنی چھوٹ مل جائے تو آدمی رات تو رات، دن میں کسی کو گولی مار دے، لیکن اگر سخت قانون ہوگا، اپنی جان جانے کا آدمی کے سامنے خوف ہوگا تو کسی کو مارے گا نہیں، کیونکہ وہ سوچ رہا ہوگا اگر میں نے اس کو مارا تو بدلے میں بھی مارا جاؤں گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا قصاص میں بدلے میں زندگی ہے۔ لیکن اگر مقتول کے ورثاء جو ان کے وارثین ہیں وہ معاف کر دیں، الگ بات ہے، وہ دیت لے کر کے معاف کر دیں، یہ بھی الگ بات ہے۔ مقتول کے جو وارثین ہیں انہی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اب قصاص کے ذکر کے بعد روزے کی فرضیت اسی صفحے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے، اور مقصد بھی بتایا لعلکم تتقون، اے میرے بندو تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ جس طرح رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں تم نے اپنی زبان کو بری بات بولنے سے بچایا، اپنے ہاتھ کو بری چیز پکڑنے سے بچایا، اپنے پیر کو برائی کی طرف لے جانے سے بچایا، جس طریقے سے اپنے دونوں کانوں کو بری بات سننے سے بچایا، اے میرے بندو روزہ رکھوا کر میرا یہ مقصد ہے، یہ صلاحیت برائیوں سے لڑنے اور بچنے کی صلاحیت بقیہ 11 مہینوں میں بھی تمہارے اندر پائی جائے، تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے صفحے میں آگے بیان کر رہا ہے، قرآن کا تعارف اور انٹروڈکشن کرا رہا ہے۔ قرآن کا رمضان المبارک کے مہینے سے اور رمضان المبارک کے مہینے کا قرآن سے بڑا گہرا ربط ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے یہی وہ بابرکت مہینہ ہے رمضان کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس نے ہم نے قرآن پاک کا نزول فرمایا ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو قرآن سراپا پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ اس کتاب کے اندر دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی کرنے کی صلاحیت اس کتاب کے اندر موجود ہے، حق کو حق اور باطل کو باطل کرنے کی صلاحیت اور پاور بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔
اللہ کہہ رہا فمن کان مریضا او علی سفر، روزے کے مسائل ذکر کر رہا ہے. تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا کسی سفر میں ہو اسے چاہیے کہ روزے کی گنتی وہ دوسرے دنوں میں پوری کرے. روزے کے مسائل ذکر ہو رہا ہے اور درمیان میں ایک چھوٹی سی دعا کی آیت اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے اور نیچے بھی اللہ تعالیٰ رمضان کے مسائل بیان کر رہا ہے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، لیکن درمیان میں ایک دعا کی چھوٹی آیت اللہ نے لکھ دی. پتہ یہ چلا دعا کا بھی اس مہینے سے بڑا گہرا ربط ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے ذکر کرتے کرتے دعا کا ذکر کر دیا. اذا سالک عبادی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، ان سے کہہ دو فإنی قریب، وہ تو بہت ہی زیادہ قریب ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے، بندے پوچھ رہے ہیں میرے بارے میں اللہ کہاں ہے، ان سے کہہ دیجئے آپ اللہ قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب کوئی پکارنے والا پروردگار کو پکارتا ہے، جب کوئی دعا کرنے والا اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبْ اِذَا دَعَانْ، جب بھی پکارتا ہے اللہ اس کی پکار کو قبول کرتا ہے، اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نواز دیتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرے اوپر ایمان رکھیں، میری بات مان لیا کریں تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو سکیں. پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کے بعد پھر بندوں سے کہہ رہا ہے، اے میرے بندو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ابھی حرام کمائی کے بارے میں، حرام کھانے کے بارے میں اللہ نے ممانعت نازل کی اسی بارے میں. پھر ابھی بالکل وہی بات اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے، تم اپنے ہی مال کو اپنے درمیان باطل طریقے سے نہ کھاؤ، چاہے وہ سود کی شکل میں ہو، چاہے وہ دھوکہ دھڑی کی شکل میں ہو، چاہے وہ رشوت کی شکل میں ہو. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھایا کرو. اچھا، رمضان کے مسائل ذکر ہوئے، روزوں کا بیان ہوا، فرضیت کا بھی بیان ہوا، مسائل بھی ذکر ہوئے، اعتکاف وغیرہ کا بھی ذکر ہوا، دعا کا بھی ذکر ہوا. اس کے بعد پھر حرام کمائی سے روکنا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ آیت کیوں اللہ تعالیٰ نے لائی؟ اس لیے کہ جب تم نے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں کچھ وقت کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیزیں تم نے اللہ کے حکم سے کھانا پینا چھوڑ دیا، جو حرام آلریڈی ہیں ان کو چھوڑنا تمہارے لیے اور بھی آسان ہے، لہٰذا تم ہمیشہ کے لیے ان حرام کمائی اور حرام تم مالوں کو تم ترک کر دو، چھوڑ دو. بندہ رمضان میں کیا کرتا؟ روزے کی حالت میں کھانا پینا سب کچھ حلال ہے عام حالتوں میں، لیکن روزے کی حالت میں اللہ نے منع کر دیا. مومن بندہ رک جاتا ہے، اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتا ہے، اپنے جبین نیاز کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دیتا ہے. اللہ یہی کہہ رہا ہے، جب تم میرے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اس مہینے میں تم نے حلال چیزیں ترک کر دیں، تو کیا جو ابدی حرام ہیں ان چیزوں کو تم نہیں ترک کر سکتے، ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اے میرے بندو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے ہی مال کو اپنے درمیان باطل طریقے سے مت کھاؤ. اللہ تعالیٰ اب معاشرتی نظام کی کچھ باتیں اللہ بیان کر رہا ہے. حج کے بارے میں بھی بیان اللہ تعالیٰ نے کہا، حج و عمرہ کے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج و عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. لیکن اللہ تعالیٰ آگے معاشرتی زندگی سے متعلق ایک پیغام بندوں کو دے رہا ہے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اے مومن مردو کسی مشرکہ عورت سے، کسی کافرہ عورت سے تم نکاح نہ کرو، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے.
کیوں؟ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کیونکہ ایک ایمان والی خاتون جو غلام ہے وہ ہر طرح کی مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ مشرکہ عورت تمہیں بہت زیادہ پسند ہو۔ عورتوں سے بھی یہی کہا جا رہا ہے، ان کے وارثین سے یہی کہا جا رہا ہے، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اپنی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو کسی مشرک کے ساتھ، کسی کافر کے ساتھ نکاح نہ کراؤ۔ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ کیوں؟ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کیونکہ ایک غلام مومن بندہ جو غلام ہے لیکن ایمان والا ہے، ہر طرح کے کافر اور مشرک سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں کافر اور مشرک بہت زیادہ پسند ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حیض کے مسائل بیان فرمائے۔ یسألونک عن المحیض، لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، آپ کہہ دیجئے وہ تو ایک طرح کی گندگی ہے، جب ایسی حالت میں عورتیں رہیں تو تم ان سے دوری اختیار کیے رہو۔ ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ نہا دھو کر کے پاک نہ ہو جائے۔ قریب نہ جاؤ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے، سو نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، یہ تمام کام آپ کر سکتے ہیں۔ ان کے قریب نہ جاؤ سے وہی چیز مراد ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، سمجھ گئے نا؟ آپ لوگ کافی ہوشیار اور عقل مند ہیں جی۔ اس کام کے علاوہ ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں اور سارے معاملات کر سکتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا رویہ تھا، جب ان کی بیویاں اپنے پیریڈ میں ہوتی تھی تو ان کے برتن، ان کے بستر، ان کے رہنے سہنے کا گھر، سب کچھ وہ الگ کر دیتے تھے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے روایات مروی ہیں کہ اس طرح یہود اپنی عورتوں کے ساتھ کرتے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان حالتوں میں عورتوں کے ساتھ اس کام کے علاوہ سارے کام کر سکتے ہو، ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ سونا، ان کے ساتھ کھانا پینا، سب کچھ جائز ہے، درست ہے۔ حتیٰ یطہرن فاذا تطہرن فأتوہن من حیث امرکم اللہ، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو اللہ نے جس طرح حکم دیا ان کے پاس آؤ۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جہاد کے بارے میں فرمایا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ کی راہ میں لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو لے کر لوگ اسلام کے خلاف آج پروپیگنڈا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام دہشت گردی کی تعلیم دے رہا ہے۔ ارے اسلام کی تعلیم تو دیکھو، کن سے لڑنے کی تعلیم دے رہا ہے اور کن حالتوں میں دے رہا ہے۔ مکے کے لوگ مسلمانوں کو راتوں دن مار رہے ہیں، راتوں دن پریشان کر رہے ہیں، راتوں دن ستا رہے ہیں، جینا دو بھر کر دیا گیا۔ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں بھی چین سے رہنے نہیں دیا۔ صحابہ بار بار اصرار کرتے رہے، اللہ کے رسول ہمیں لڑنے کی اجازت دیجئے، کم از کم ہم اپنا دفاع کر سکیں، ہمیں دفاع کی تو کم از کم اجازت مرحمت کر دیجئے۔ لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا، آپ نے حکم نہیں دیا، اسی لیے ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں ان سے لڑائی کرو جو تم سے لڑائی کرتے ہیں۔ اور دیکھیے اللہ کا دستور تو دیکھیے، اللہ کا قانون تو دیکھیے، لڑائی ان سے کرنی ہے جو ہم سے لڑائی کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی بتایا جا رہا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، تم زیادتی سے کام نہ لینا، بس اتنا ہی ان کے ساتھ معاملہ کرنا جتنا تمہارے ساتھ انہوں نے کیا ہے، تم ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے۔ اسلام نے لڑائی کے بھی طریقے بتائے ہیں، جب لڑائی ہو تو دشمنوں کے درختوں کو آپ نہیں کاٹ سکتے، ان کی فصلوں کو آپ نہیں کاٹ سکتے، ان کے عبادت خانوں کو آپ مسمار نہیں کر سکتے، ان کے بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو آپ مار نہیں سکتے۔ اتنا صاف و شفاف مذہب، لیکن آج بدنام کیا جاتا ہے۔
ان آیتوں کو لے کر. اللہ نے کہا ولا تعتدوا، کیوں زیادتی نہ کرنا، ان اللہ لا یحب المعتدین، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. میرے بھائیوں، اسی دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل اور ایلا کے مسائل کو بیان کیا. عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، اپنی بیوی سے تھوڑا موڑا جھگڑا ہو جاتا تھا تو وہ ایلا کرتے تھے. ایلا کس کو کہتے؟ وہ قسم کھا لیتے تھے کہ اپنی بیوی سے اب میں نہیں ملوں گا، اور نہ ہی اپنی بیوی سے ملتے تھے اور نہ ہی وہ طلاق دیتے تھے، درمیان میں لٹکا کر کے چھوڑ دیتے تھے. یا تو بھائی اگر تمہیں نہیں جچ رہی ہے وہ تو طلاق دے دو معروف طریقے سے، ان کو ان کے گھر بھیج دو، یا رکھنا ہے تو ان سے رجوع کر لو. لیکن نہیں، وہ کیا کرتے تھے، ایسے ہی عورت کو لٹکا کر کے چھوڑ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ان کے لیے 4 اشہر 4 مہینے ہیں. اللہ نے 4 مہینے کی اجازت دی کہ 4 مہینے تک تمہارے پاس ٹائم ہے، اس کے بعد یا تو تم رجوع کر لو یا پھر تم انہیں طلاق دے کر انہیں عزت کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر دو. 4 اشہر فَإِن فَاءُوا، اگر تم رجوع کر لو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو وہ پروردگار معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر تم نے طلاق کا منصوبہ بنا لیا ہے، طلاق دینے کا پورا تم نے ارادہ کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. خاوند کو بتایا جا رہا ہے کسی بھی بات کو لے کر غصہ ہو کر یہ نہ کہو کہ اب میں تمہارے ساتھ صلح نہیں کروں گا. اللہ نے 4 مہینے کا ٹائم دیا، اس پیریڈ میں یا تم اپنی بیوی سے رجوع کر لو، مل لو، یا انہیں طلاق دے کر انہیں عزت کے ساتھ رخصت کر دو. طلاق کے بارے میں بھی اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ ایک مجلس کی ایک طلاق ہوتی ہے، 3 گولی ڈھائیں ایک ساتھ نہ مارا جائے. او لوگوں، آج اللہ کی کتاب میں طلاق کا قانون اتنے سنہرے اور بہترین انداز میں لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی آج ہم قرآن سے ہٹ کر کے فیصلہ کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں سیدھا کرنے کے لیے دوسروں کو ڈنڈا پکڑا دیا ہے، اور ان کے ڈنڈے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا کر رہا ہے. او لوگوں، اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل کا جب ذکر کیا تو جانتے ہو اللہ نے کہا جب طلاق دینے کا تم ارادہ کر لو. میں چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ طلاق کا جو معروف اور احسن طریقہ ہے جو قرآن میں بتایا آپ کے سامنے میں ذکر کروں. یہ اللہ کی جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے. جب بندہ طلاق دینے کا عزم کر لے تو ایک طلاق دے، ٹھائیں گولی کی طرح نہ مار. جب ایک ہی گولی میں شکار مر جائے تو پھر 2 گولی اور برباد کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ نہیں؟ عقل مند شخص کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا. اور اگر مار بھی دے، کہہ بھی دے، اللہ کے یہاں جو دستور ہے، جو قانون ہے، وہی قانون چلے گا. ہم نے، ہمارے مولویوں نے کیا بنایا ہے، کیا سجایا، کیا سنوارا ہے، کیا لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس کی کوئی مانیتا نہیں ہے. تو ایک طلاق دے، پھر وہ عدت میں جائے گی. جیسے ہی عدت پوری ہوگی عورت الگ ہو جائے گی. جی، خود بخود عورت علیحدہ ہو جائے گی، الگ ہو جائے گی. عدت ختم ہونے کے بعد اگر میاں بیوی آپسی رضامندی سے، چلو بھائی غلطی ہو گئی، غلطی کے بنیاد پر ہی تو طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں نا. غلطی ہو گئی، اب ہم پھر سے رہنا چاہتے ہیں، تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں نئے مہر کے ساتھ، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. پھر وہ اگر کبھی زندگی میں اس طرح کریں، پھر وہ طلاق دیں، تو یہ دوسری طلاق ہوگی. جب وہ طلاق دے پھر وہ عدت گزارے گی، اور عدت کے درمیان بھی شوہر کے پاس ٹائم ہے کہ وہ رجوع کر لے تو طلاق کا معاملہ ختم. تو ایسا 3 بار، اور ایسا کسی کی زندگی میں نہیں آ سکتا کہ 3 بار ایک عورت کو طلاق دی ہو اور 3 بار اس عورت نے عدت گزاری ہو، شوہر نے رجوع نہ کیا ہو، پھر بھی اسی عورت سے نکاح کرنے کا بندہ طلبگار ہو. کوئی ایسا دنیا میں نہیں ملے گا. اتنا صاف و شفاف قانون ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم وہی گھسی پٹی چیزوں کو آج ہم نے اپنے اوپر لاد دیا ہے. جس گھسی پٹی چیزوں کو
ہمارے کندھوں سے اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا تھا۔ اور عدت جو ہے الگ الگ عورتوں کی الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو پریگننٹ عورتوں کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے تب تک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر مطلقہ عورت جس کا پیریڈ ٹائم ٹو ٹائم آتے ہوں، کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں، تو ان کی جو عدت ہوگی وہ 3 حیض ہوگی، 3 بار پیریڈ آ جائے تو عدت پوری ہو گئی۔ لیکن جن عورتوں کے یہاں پیریڈ میں گڑبڑی ہے کسی بیماری کی وجہ سے، تو ان کی عدت 3 مہینے شمار کی جائیں گے۔ اور جن عورتوں کے شوہر وفات پا جائیں، دنیا سے چلے جائیں، 2 کنڈیشن ہو سکتے ہیں۔ پہلا کنڈیشن تو یہ کہ وہ عورت پریگننٹ ہو، پریگننسی کی صورت میں وضع حمل ہی عدت بنے گی، ٹھیک۔ لیکن اگر وہ پریگننٹ نہیں ہے اور اس کا شوہر انتقال کر گیا تو 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت گزارے گی، اس کے بعد جس سے چاہے نکاح کر لے، شادی کر لے۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ نے الہ اور طلاق کے مسائل اللہ نے بیان فرمایا، اور اس کے درمیان بات تو آگے بڑھ گئی میرے بھائیوں۔ اس درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہم سب کو اسلام پر مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اے لوگو، یہ تو کافروں کا شیوا ہے، یہ تو یہود و نصارہ کی نشانی ہے۔ وہ کچھ چیزوں کو تو مانتے ہیں اور کچھ چیزوں کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے طریقے کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ وہ کتاب کے بعض حصوں پر تو وہ ایمان رکھتے تھے، لیکن بعض کا وہ انکار کر دیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں، آج ہم اپنی زندگی میں جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں تو ہمارے اندر بھی یہ کمی کہیں نہ کہیں پاتی نظر آئے گی، یہ کمی مل جائے گی۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، ہے کہ نہیں؟ جو اچھی لگے ہمیں، ہماری طبیعت کے مطابق جو چیزیں ہوں، ہم تو اسے قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو ہماری طبیعت پر ناگوار گزرے، جو ہمارے لیے سوٹیبل نہیں، ہم ان چیزوں کو سائیڈ کر دیتے ہیں، ہم ان چیزوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں۔ جو چیزیں ہمیں اچھی لگے، اسلام کو ہم نے اپنے مطابق ڈھال لیا ہے، ہم نے خود کو اسلام کے مطابق نہیں ڈھالا، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے مومن بندو، تم مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جب تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو اسلام یہ کوئی ہمارے آپ کے گھر کی کھچڑی نہیں ہے کہ اپنے حساب سے نمک ڈال کر کے کھا لیں۔ یہ مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے، مکمل ایک قانون ہے، اس کے ہر قانون کو، ہر حکم کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ آج ہم نے اسلام کو چوچو کا مربع بنا دیا، جو بات ہمیں اچھی لگے اس کو تو ہم نے مان لی، جو بات ہماری طبیعت پر ناگوار گزری اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہی روش، یہی طریقہ یہود و نصارہ کا تھا، اور انہی روش اور طریقوں کی وجہ سے انہیں ہم نے ضال اور گمراہ قرار دیا ہے۔ تو ایمان والو، تم مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو طلاق کے مسائل کے بعد اللہ تعالیٰ طالوت کے واقعے کا ذکر فرما رہا ہے۔ اب اسی طالوت کے واقعے پر دوسرے پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ طالوت کا واقعہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے ایک ظالم و جابر بادشاہ نے بنی اسرائیل کے ہی ایک خاندان پر حملہ کر دیا، سب کچھ لوٹ لیا، مال و دولت لوٹ کر بیوی بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ مرد حضرات بھاگ گئے، لیکن بعد میں انہیں افسوس اور ندامت ہوئی۔ انہوں نے لشکر تیار کرنے کا حکم دیا، اور جب لشکر تیار کرنے لگے، بنانے لگے، تو ان کے خیال میں آیا کہ کمانڈر ان چیف کون ہوگا؟ کمانڈر ان چیف کون ہوگا؟ ہمارا قائد، ہمارا رہنما کون ہوگا؟ تو دوسرے علاقے کے نبی کے پاس یہ لوگ گئے سوال پوچھنے کے لیے کہ ہمارے لیے کوئی قائد بنا دیجئے، ہمارے لیے کوئی رہنما بنا دیجئے، ہمارے لیے کوئی سپہ سالار بنا دیجئے، ہم بادشاہ کے خلاف اعلان جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ تو وقت کے نبی نے ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص
तालूत को उनके लिए बादशाह मुकर्रर कर दिया, क्योंकि अल्लाह ने उनके लिए बादशाह तालूत को ही मुकर्रर किया था। वक़ाल लहुम नबियुहुम, और उनके नबी ने कहा इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया है। कालू, तो ये लोग कहने लगे अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, भला तालूत के अंदर ऐसी सलाहियत कहाँ है कि वो हमारे ऊपर हुकूमत करे। नहीं नहीं, हमारे लायक नहीं है कि तालूत हम पर हुकूमत करे। नहनु अहक्कु बिल मुल्क मिन्हु वलम युअत सअतम मिनल माल, हम तो तालूत से ज्यादा हुकूमत के हकदार हैं, ममलकत सल्तनत के हकदार हैं। वलम युअत सअतम मिनल माल, और उन्हें मालो मनाल की वुसअत भी नहीं दी गई है। वो तो गरीब बंदा है, वो तो मालदार भी नहीं है, तो वो बादशाहत के लायक नहीं है, वो बादशाह हमारा नहीं हो सकता है। अल्लाह के उस नबी ने कहा इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म, लेकिन अल्लाह ने उस तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह चुन लिया है। लेकिन जानो, हाँ हाँ, वो गरीब ज़रूर है, वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म, लेकिन इल्म और जिस्म के एतबार से तुमसे कहीं ज़्यादा अल्लाह ने उन्हें इनायत कर रखा है, दे रखा है। किसी तरह वो मान गए और तैयार हो गए। ठीक है, हमने तालूत को अपना बादशाह मान लिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने दिल से तालूत को अपना बादशाह नहीं माना था, लिहाजा आजमाइश ज़रूरी थी, इम्तिहान ज़रूरी था। तो हज़रत तालूत को जिन्होंने बादशाह नहीं माना था, उनको आजमाने के लिए अल्लाह ताला ने एक हुक्म नाफिज फरमाया। कहा तुम लड़ने के लिए जा रहे हो, गर्मी का सीज़न है, चिलचिलाती हुई धूप है, ऐसी गर्मी और ऐसी धूप में तुम उस नहर से पानी ना पीना, एक छोटी सी नहर के रास्ते से होकर के जाना था। कहा ठीक है, तुम लड़ाई के लिए जाओगे, जंग के लिए जाओगे, लेकिन उस नहर से ना पीना। फमन शरीबा मिन्हु फलैस मिन्नी, जो उस नहर से पी लेगा वो मुझ में से नहीं होगा। वमन लम यतअमु फइन्नहु मिन्नी, और जो शख्स नहीं पिएगा वो मुझ में से होगा। इल्ला मन इग़तरफ़ गुरफ़तम बियदी, मगर जो शख्स बस चुल्लू लेकर के आगे बढ़ जाए। फशरिबू मिन्हु इल्ला कलीलम मिन्हुम, अल्लाह के राय सिवाय चंद लोगों के तमाम लोगों ने पानी पी लिया। अल्लाह की नाफरमानी हो गई, अल्लाह की नाफरमानी के पादाश में उनकी हिम्मतें जवाब दे गई। उनके अंदर हिम्मत नहीं रही लड़ने की, हिम्मतें जवाब दे चुकी। वो अपने बादशाह तालूत के पास आकर कहने लगे हम में लड़ने की ताकत नहीं है, अब हम लड़ाई नहीं कर सकते, हम इतने बड़े लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो अभी नबी नहीं बनाए गए थे, उसी लश्कर का हिस्सा थे, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस जालिम बादशाह जालूत का कत्ल किया। वक़तल दाऊद जालूत, अल्लाह ने इख्तिताम, इस पारे के इख्तिताम में बयान किया है कि हजरत दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। और जब जालूत को कत्ल किया, मुसलमानों को फतह नसीब हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम पूरी कौम में रोशन हो गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कौम के हीरो बन गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद हजरत तालूत की रहनुमाई में एक बड़ी इस्लामी सल्तनत बनी, और वो तालूत एक बड़ा ताकतवर बनी इसराइल का बादशाह बना। इसी वाक़े पर दूसरे पारे का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह कल तीसरा पारा लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को नेक समझता करे, कहने सुनने से ज़्यादा अच्छे अमाल की तौफीक इनायत करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।